بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم اے اللہ ارنا دکھا ہم کو الحق حقا حق کے طور پر، یعنی ہمیں حق ہی حق نظر آئے، ورزقنا اور عطا کر ہم کو اتباع اس کا اتباع، اس کی پیروی، وارنا الباطل اور دکھا ہمیں باطل باطلا باطل ہی، یعنی باطل کو باطل دکھا، ورزقنا اور عطا کر ہمیں اجتنابہ اس سے بچنے کی توفیق۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دین کی طرف آ جاتا ہے لیکن وسوسے پیچھا نہیں چھوڑتے، شیطان مسلسل پریشان کرتا ہے اور بسا اوقات سچائی کو بھی وہ کیا بنا دیتا ہے، سچائی کو بھی مشکوک بنا دیتا ہے، اس کے گرد ایسی دھول آ جاتی ہے کہ انسان اپنی نیت میں، اپنے ارادوں میں واضح اور پختہ نہیں رہتا۔ بعض اوقات دوسرے لوگ انسان کو پریشان کرتے ہیں، یہ تم کس ادارے میں چلی گئی، تم کہاں پھنس گئی جا کے، تمہیں کس نے ہائی جیک کر لیا، تمہیں نہیں پتا کہ یہ تو سب گمراہ ہیں تو تم کو بھی گمراہ کر چھوڑیں گے۔ ایسے میں انسان ایک کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو کچھ میں پڑھ رہی ہوں اپنی آنکھوں سے پڑھ رہی ہوں، جو سوچ رہی ہوں اپنی عقل سے سوچ رہی ہوں، اس کے باوجود آخر کون سی چیز ایسی ہے جس کی بنا پر یہ سب کچھ کہا جاتا ہے؟ تو انسان دو چیزوں کے بیچ میں آ کے پھنس جاتا ہے، کہیں باہر کی باتیں اور کہیں اندر کی کنوکشن، انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایسے میں پھر اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو حق ہے، جو تجھے پسند ہے، جس سے تو راضی ہے، جو تجھے خوش کر دے، ہمیں وہ کام دکھا، وہ راستہ سجھا، وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق دے، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں۔ ساری دنیا بھی ہم سے خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہے تو ہے کوئی فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں۔ اور اگر ساری دنیا ناراض ہو جائے اور ایک اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو تو یہ کامیابی کا سودا ہے، واللہ یہ کامیابی کا سودا ہے کہ انسان اس اصل ذات کو راضی کر دے، اس کو خوش کر دے۔ تو اس لیے جب کبھی کنفیوز ہونے لگے، جب کبھی پریشان ہونے لگے، جب کبھی دل میں کوئی ایسی بات آئے، اندر سے آئے یا باہر سے آئے، تو فوراً یہ دعا مانگے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ جو حق ہے ہمیں تو حق دکھا، ہم تو حق کی تلاش میں آئے، ہمیں نہیں پتا کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اور پھر ہمیں اس قرآن کا وہ معنی، وہ سمجھ، وہ عمل اس میں دے جو واقعی تیری رضا اور تیری پسند کے مطابق ہو۔ کیونکہ پڑھنے کے بعد بھی شیطان کہتا ہے یہ تو انٹرپریٹیشن کی بات ہے، یہ تو انہوں نے انٹرپریٹ ایسے کر دیا اس لیے آپ کو یہ بات یوں لگ رہی ہے، بھلا کسی اور سے چل کے پوچھے وہ تو اس طرح نہیں انٹرپریٹ کرے گا۔ بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو لیکن ہمیں نہ اس کی رضا چاہیے نہ اس کی چاہیے، نہ ان کو خوش کرنا نہ کسی اور کو کرنا، ہمیں تو اپنے رب کو خوش کرنا ہے، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ واضح ہونا چاہیے، اپنے ساتھ ہمیں سچا ہونا چاہیے۔ لہٰذا پھر اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں راہ دکھا سکتی کہ اللہم ارنا الحق حقا، ایسا نہ ہو باطل کو ہم حق سمجھ بیٹھے، نہیں، حق ہی کو ہم حق سمجھے، حق ہی ہمیں حق نظر آئے، اور پھر صرف نظر ہی نہ آئے بلکہ ہمیں
اس کی پیروی کی توفیق بھی دے، ہمیں اس پر عمل بھی سکھا، اور باطل ہی باطل نظر آئے، کہیں باطل حق نہ نظر آئے، ورزقنا اجتنابہ، اور جہاں ہمیں کلک کر جائے، الہام ہو جائے یہ درست ہے اور یہ غلط ہے، تو جو چیز غلط ہے پھر ہمیں اس سے بچا بھی لے، کیونکہ وہ توفیق بھی اللہ کے پاس، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ جب ہدایت اس کے ہاتھ میں، وہ ہدایت دیتا ہے، تو اسی سے دعا مانگی جائے گی کہ وہ ہمیں ہدایت دے، اور پھر جب ہدایت کا راستہ دکھائے اور ہدایت دے تو پھر کیا دے؟ ساتھ عمل کی توفیق بھی دے۔ ٹھیک ہے، اب اس سوچ کے ساتھ دعا مانگیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ دیکھیں کہ بچوں کی تربیت کا معاملہ ہو یا معاشرے کی یا اپنی یا کسی کی بھی، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ علم ہوگا تو بچوں کی بھی کریں گے نا، علم ہوگا تو اپنی کریں گے، اور میں سمجھتی ہوں بچوں کی تربیت کے لیے سب سے اہم بنیادی اور مین نقطہ جو ہے وہ ماں کا یا والدین دونوں کا باعمل ہونا ہے، رول ماڈل ہونا ہے۔ آپ اگر خود ٹھیک نہیں، اگر آپ کا اپنے مزاج کے اندر سٹیبلٹی نہیں، آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے، آپ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، آپ غلط بیانی بچوں کے سامنے کرتے ہیں، آپ ناروا باتیں بولتے ہیں، آپ جذباتیت کا شکار ہیں، اور 100 لیکچر بچوں کو سنا دیں، کبھی بھی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ سارا کورس آپ کو کس چیز میں ہیلپ کر رہا ہے؟ محض انفارمیشن دینے میں کہ آپ جا کے یہ سٹوریاں بچوں کو سنا دیں اور وہ بھی ہدایت پا جائیں گے؟ نہیں، اس میں بنیادی طور پر کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم سب کی سمیت میرے ایسی تربیت ہو کہ ہم زبان سے زیادہ عمل سے تبلیغ کرنے والے بنے، اور بچوں کو بہت سی باتیں صرف ہمارے اندر دیکھ کے سمجھ آ جائیں کہ صحیح کیا اور غلط کیوں، اس لیے کہ بچوں کو سب پتا ہوتا ہے کس بات میں ماں خوش ہوتی، کس پہ ناراض ہوتی ہے، کیا چیز درست ہے کیا غلط ہے۔ وہ کتابوں سے نہیں پڑھتے، وہ ماں کی کتاب سے پڑھتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے نا۔ تو ہمیں اتباع، یہ دعا اسی لیے نا، ورزقنا اتباع، اللہ ہم کو پھر اس کی جو علم ہم یہاں حاصل کریں اور وہ صحیح ہو، پھر ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے کہ اچھے رول ماڈل ہوں۔ ورنہ اگر آپ بچے کو ایک طرف حدیث سنا رہے اور بیٹھے بیٹھے آپ نے اس کو 2 لگا دی، ادھر سے کوئی زبان سے برا لفظ منہ سے نکال، کیا اثر کرے گی وہ حدیث؟